وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے سالتوق الت کو تیسرے سیزن میں آیوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر عثمان جس قلب سے گزرے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا، اور اس کے راستے پر سالتوق قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام عمل کر گیا۔ نمبر 9، بھائی سنگل۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شامل کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بھائی سنگل اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بھائی سنگل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے۔ وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا، اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگردہ ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا تو دوران میں وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ دوران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کے گمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے توران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا، اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں توران نصیب احمد کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7، گنجا بے۔ دوسرے سیزن میں کولس چائسار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے آیا۔ اس کی قابلیت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ بامسی بے تجربہ کار جنگجو نے بھی گنجا کی مہارت اور جنگی صلاحیت کی کھل کر تعریف کی۔ عثمان کے ہر حکم پر اہل پڑھنے والا یہ سپاہی علم جذبہ شہادت اور آنکھوں میں فتح کے خواب رکھتا ہے۔ نمبر 6، آئبل۔ سپاہیوں کی اس فہرست میں آئبل کی فہرست کا ٹھہران ممکن ہے، لیکن اس بہادر خاتون کی صلاحیتوں اور کارناموں کی فہرست دیکھی جائے تو اس کی مستحق نظر آتی ہے۔ عثمان کی جانب سے خواتین کی سربراہ نامزد ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آئبل ایک ماہر جنگجو اور ذہین خاتون ہے۔ آئبل کی صلاحیتوں کا صحرا سیلجن کی تربیت کے سر بھی جاتا ہے۔ پہلی شادی کے خوفناک تجربے کے بعد اپنے باپ کو غداری پر آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کے روگ جھیلنے والی آئبل اپنی تربال کو حق کے لیے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہے۔ نمبر 5، کونون۔ کونور کی کولس میں انٹری ایک غدار ضمیر عالم کی شفاہ میں ہوئی۔ ابتدا میں کونور اپنے وزیر کی وجہ سے عثمان کے خلاف نظر آیا، لیکن رفتہ رفتہ جب حالات و واقعات میں حقائق سے در حقائق تو کونور نے عثمان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ عالم شاہ کو جب اندازہ ہوا کہ کونور نے اس سے غداری کی ہے تو اس نے کونور کو سزا دینی چاہی، تاہم عثمان نے عالم شاہ کا سر قلم کر دیا، جس کے بعد کونور عثمان کی کمان میں شامل ہو گئے۔ کونور کی اہمیت کا اندازہ اس کمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان حساس ترین معاملات پر اپنے سپاہی سے مشاورت کرتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ کونور کا حکومتی معاملات سے منسلک رہنا ہے۔ نمبر 4، گوگتو۔ منگولوں کے بیچ پرورش پانے والا یہ بہادر جب عثمان بے سے آ ملا تو عثمان کا دایاں ہاتھ بن گیا۔ عثمان کے سپاہیوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو گوگتک کا نام فوری طور پر ذہن میں بھرتا ہے۔ اس کی وجہ گوگتک کا ہر محاذ پر عثمان کے ساتھ رہنا اور مشکل سے مشکل تر آزمائش میں سرخرو ہونا تھا۔ اگرچہ مداحوں کو امید تھی کہ گوگتک عثمان سیریز کے اختتام پر سیریز میں نظر آئے گا، لیکن تیسرے سیزن میں قحط نے گوگتک کا سینہ اپنی تلوار سے چھلنی کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر عثمان اور ان کے سپاہی گہرے دکھ اور غم میں مبتلا نظر آئے۔ نمبر 3، جاگ کتائے۔ تلوار اور روٹی۔ عثمان کے سپاہی کی زندگی انہی دو چیزوں کے گرد گھومتی ہے، یا تو چار خطائے اپنی تلوار سے دشمن کو وارد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا پھر اپنی پسندیدہ جگہ یعنی باورچی خانے میں پایا جاتا ہے۔ منگول ہونے کی وجہ سے اگرچہ سپاہی کی زندگی ظلم و بربریت میں گزری، لیکن پھر حق کی پکار نے اس کے دل کو موم کر دیا۔
جان کوتائی نہ صرف اسلام قبول کر کے عثمان کا سپاہی بن گیا بلکہ اس کی تربیت کے حسین بامسی بے کے ہاتھوں ہوئی۔ جان کوتائی کو بامسی بے کے بیٹوں والی محبت اور وابستگی ملی اور عثمان بے کا بامسی بے جان کوتائی کو ہی قرار دیا گیا۔ اس سپاہی نے بھی اس لقب سے انصاف کرتے ہوئے خود کو بامسی بے کا حقیقی جانشین ثابت کیا۔ بامسی بے کی تلوار میں جان کوتائی بھی شہادت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2، بحران۔ عثمان کے ساتھ آغاز سے ہی ہمیں جو سپاہی نظر آ رہا ہے وہ بحران ہے۔ عزم و ہمت، خلوص اور عقیدت کی عملی تصویر بحران عثمان کا دست راز ہے۔ ہر پل عثمان کے ساتھ رہنے والا بحران قرض کی راہ پر بے پناہ قربانیاں دے چکا ہے۔ اپنی شادی والے دن اپنی دلہن پر حملے کی اذیت جھیلنے کے بعد بحران نے آنے والے وقت میں یجا کو بھی کھو دیا، لیکن یہ درد اور غم بحران کو جہاد کے جذبے سے محروم نہ کر سکا اور یہ بہادر دوبارہ اپنے دین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا۔ تلوار اور تیربازی کی مہارت کے ساتھ ساتھ بحران کا پوچھ بچا کر نغمے گانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نمبر 1، ترگت بے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ آیا اور چھا گیا۔ ترگت کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تیسرے سیزن میں ترگت بے کی آمد پر اگرچہ مداح ناخوش تھے کیونکہ وہ ارطغرل غازی والے ترغل کو ہی دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ترگت بے نے اپنی صلاحیتوں سے سب کو معترف کر لیا۔ ابتدا میں الگ قبیلہ ہونے کی وجہ سے عثمان بے سے شدید اختلافات رکھنے والا ترگت جب عثمان بے سے آ ملا تو دونوں ترکوں کی طاقت بن گئے۔ اس وقت اگر عثمان بے کا نائب کوئی حقیقی معنوں میں ہے تو ترگت ہی ہے۔ جنگی صلاحیت کے علاوہ فیصلہ سازی، منصوبہ بندی اور دور اندیشی کی صلاحیتوں سے مالا مال ترگت اپنی لسٹ میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوستو، اگر آپ کو عثمان بے کے 10 بہترین سپاہیوں کی فہرست بنانے کو کہا جائے تو آپ کون سے سپاہی کو کس نمبر پر رکھیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ہماری ویڈیوز حاصل ہو سکیں۔ شکریہ۔ عثمان صاحب کے سپاہیوں کے سینے میں ایمان کا نور جگمگا رہا تھا۔ ان کا مقصد شہادت اور ان کا عمل جہاد تھا۔ وہ عثمان کے ہی صرف سپاہی تھے جو اپنے دین کے ہر حکم پر اپنی جان سے گزرنے کو تیار تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا سردار حق کے راستے پر ہے اور اللہ کی اطاعت پر خوشنودی کا راستہ ہی ان کے سردار کا راستہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم عثمان کے 10 بہادر ترین سپاہیوں کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل BRB ورلڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نمبر 10، ساؤتوک الت۔ بہادری کے ساتھ ساتھ ساؤتوک کی شخصیت ذہانت اور جانثاری جیسے جذبات سے بھی مزین تھی۔ عثمان کا یہ بہادر ایک طرف جہاں میدان جنگ میں اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا، وہیں جاسوسی کے فرائض بھی بہترین انداز میں سر انجام دیتا۔ عثمان کے قریبی اور رازدار سپاہیوں میں شامل ہونے والے ساؤتوک الت کو تیسرے سیزن میں آئیوس نامی شیطان کے ہاتھوں اس وقت شہادت نصیب ہوئی جب یہ بہادر سپاہی عثمان کے حکم پر دشمن کا تعاقب کر رہا تھا۔ اپنے جانثار سپاہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھ کر عثمان جس قلب سے گزرے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے لیے ان کا یہ جانباز کتنا اہم تھا اور اس کے راستے پر ساؤتوک قربان ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اپنا نام عمل کر گیا۔ نمبر 9، بھائی سنگھل۔ عثمان کے اہم سپاہیوں میں شامل کائی کا یہ بہادر اپنے سردار اور قبیلے کا اہم محافظ ہے۔ جنگ کا میدان ہو یا قبیلے کے معاملات، بھائی سنگھل اپنے فرائض کی تکمیل میں ہر جگہ ثابت قدم نظر آتا ہے۔ عثمان کی نظر میں اپنے اس جانباز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان نے اپنے بیٹوں کی تربیت اور نگرانی کے لیے بھائی سنگھل کا ہی انتخاب کیا تھا۔ نمبر 8، توران۔ تیسرے سیزن میں عثمان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک مشکل صورتحال عثمان کو اس وقت درپیش آئی جب وہ سلطان سے ملنے گئے۔ وہاں ایک غدار نے سلطان کی پیٹھ میں چھرا گھونٹ دیا۔ اس کا الزام عثمان پر دھر کر عثمان کو غدار قرار دے دیا گیا اور سلجوق سپاہی عثمان کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ ایک جگہ جب چند سپاہیوں نے عثمان کو گھیر لیا
تو دوران میں وہاں آ کر عثمان کی مدد کی۔ دوران اس وقت نہیں جانتا تھا کہ اس نے کس کی مدد کی ہے، لیکن در حقیقت وہ عثمان بے کی تلاش کر رہا تھا اور ان کے گمان میں شامل ہو کر جہاد کرنا چاہتا تھا۔ یہاں سے توران عثمان کے اہم ترین سپاہیوں میں شمار ہونے لگا اور ہر طرح کے مشکل اور کٹھن حالات میں عثمان کے شانہ بشانہ لڑا۔ آنے والے وقت میں توران نصیب احمد کارنامے سر انجام دے گا۔ نمبر 7 گنجا بے۔ دوسرے سیزن میں کولر سے حصار کی مہم کے دوران یہ جانباز سامنے